الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اول تا آخر شامل رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔ بہت ساری دعائیں، اوراد و وظائف، روحانی علاج اور بہت کچھ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے سیکھنے کو ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا، عظیم بزرگ، سلطان الہند، ہند کے شہنشاہ، ہند کے بادشاہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ ماہ رجب کی 6 تاریخ کو چھٹی شریف کے نام سے الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کا عرس مناتے ہیں 6 رجب شریف کو الحمدللہ۔ تو بات چلی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عطا فرمایا ہوا ایک خاص عمل عرض کرنے لگا ہوں، ناظرین نوٹ فرما لیں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کی جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، جن کو کم نظر آتا ہو، آنکھوں کے حوالے سے اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، یا جن کے چشمہ لگا ہوا ہو، نمبر بڑھ چکے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عطا فرمایا ہوا خاص عمل عرض کرنے لگا ہوں، یہ اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو دیکھتا ہے نا تو اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک کو دیکھنے کی برکت ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک یہ اللہ پاک کی وہ کتاب ہے جس کا چھونا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔ اللہ پاک ہم سب کو روزانہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ تلاوت قرآن کریں اور چومیں بھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا، اور دیکھنے کی بھی نیت فرما لیں چلیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم دیکھتا ہے نا اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ثواب کی نیت سے ضرور دیکھیں، پڑھیں بھی، دیکھیں گے، ہاتھ لگائیں گے، چومیں گے تو الحمدللہ سبحان پڑھنے کی بھی توفیق نصیب ہو ہی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، روحانی علاج بیان کرنے کے لیے مبلغین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب۔ جی کال چلا دیجیے۔ جنید بھائی کراچی سے فیضان عرض کر رہا ہوں، میرے گھر کا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے، پراپرٹی وغیرہ کا، دعا کریے گا اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد حل فرما دے۔ مزید دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ فیضان بھائی ہیں، اللہ پاک آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، گھر کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، اللہ پاک خیر کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ باہمی مشاورت سے، عفو و درگزر کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بڑوں کی مشاورت سے، بڑوں کو اعتماد میں لے کر ہی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا۔ گھریلو مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ سبحان ایک وظیفہ یہ بھی ہے، جو کوئی 20 مرتبہ یا رافع پڑھ لینا تو اس کے الحمدللہ سبحان تمام جائز کام پورے ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 20 مرتبہ یا رافع پڑھا کریں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا بھائی دماغی مریض ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجیے اور وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، اور مجھے میرے والدین سمیت مکے مدینے کی باداب حاضر کی دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، بچوں کے دلوں میں بھی الحمدللہ سبحان سفر مدینہ کی محبت، مدینے کی محبت، حج و عمرہ کی سعادت کی دعاؤں کا کہنا، یہ الحمدللہ سبحان دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی، ہم سب کو بھی بار بار حرمین طیبین کی بات عباس و حاضری نصیب فرمائے۔ بھائی کے حوالے سے آپ نے کہا نا کہ دماغی امراض میں مبتلا ہیں، اس کا ایک عمل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ایک دعا ہے، میں بیان کرتا ہوں، آپ نوٹ کیجئے گا۔ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ دماغی جو کمزوری ہوتی ہے، جو لوگ دماغی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ وظیفہ جو ہے نا، یہ دعا، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اس کے سر پر دم کر دیں۔
اچھا، اس کا تاکید اس میں یہ ہے کہ کوئی ایک خاص وقت مقرر کرنا ہوگا، مثال کے طور پر جیسے دن کے 12 بجے آپ نے وقت مخصوص کر لیا کہ اس وقت میں ہی میں یہ وظیفہ پڑھوں گا، تو اگلے دن پھر آپ نے دوپہر 12 بجے ہی جو ہے نا یہ وظیفہ پڑھ کر دم کرنا ہے، تو 7 ٹائم 7 مرتبہ یہ پڑھ کر دم کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے دماغی کمزوری دور ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ کچھ میسیجز بھی میں شامل کر لیتا ہوں، یہ میسیجز آئے ہیں، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ طفیل نام ہے، والدہ کا نام ہے بخت بیگم، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں مویشی نہیں بچتے، جانور مر جاتے ہیں، استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے اور دعا بھی کروا دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ ایک اور میسج ہے کہ میں نے اپنی امی کا استخارہ کروانا ہے، ان کے پیروں میں کالے نشان پڑتے ہیں، پھر پھٹ جاتے ہیں، چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، والدہ کا نام سردارہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام زینب ہے، لازمی استخارہ کر کے بتائیے گا، روحانی علاج بھی بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور میسج ہے عبد الغفور، والدہ کا نام ہے حرمت خاتون، کام میں مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، استخارہ کر دیجیے گا۔ ایک اور میسج ہے، نام ہے علی اصغر، والدہ کا نام ہے سلمہ بی بی، کاروبار بھی ٹھیک نہیں، سکون نہیں ملتا، دل کو بے سکونی رہتی ہے، روحانی علاج بھی استخارہ بھی کر دیجیے، روحانی علاج بھی بتائیے اور استخارہ بھی فرما دیجیے، کیا وجہ ہے؟ محمد نواز طاری صاحب ہیں رحیم یار خان سے۔ یہ ایک اور میسج ہے، میرا نام عائشہ فاطمہ ہے، مجھے ہر وقت کمر میں درد رہتا ہے، استخارہ کروانا ہے، میں نے بہت علاج کروایا ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑ پا رہا، دعا بھی کیجیے گا، استخارہ بھی کریں اور کوئی روحانی علاج بھی اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے روحانی علاج کے حوالے سے ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ مجھے ذہنی سکون حاصل ہو، مجھے عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اس حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسوسوں کے حوالے سے اور سکون ان کو رہے اور برے خیالات وغیرہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کو آتے رہتے ہیں، اللہ کریم ان کا معاملہ حل فرمائے۔ بہرحال آپ ایک کام کیجئے گا، سب سے پہلے تو آپ باوضو رہنے کی کوشش فرمائیں کہ جب بھی آپ کے ساتھ اس طرح معاملہ ہو تو آپ جو ہے وضو کر لیا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ سکون میں رہیں گے، اطمینان میں رہیں گے، انشاءاللہ کانفیڈنس آپ کے اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ ایک تو یہ ہے کہ برے خیالات اور جو آپ کو وسوسے آتے ہیں، خواب بھی برے اگر آتے ہیں، اس کے حوالے سے روحانی علاج ہے، آپ نوٹ کر لیں اور یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 دفعہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے اور دم کر کے آپ نے سو جانا ہے انشاءاللہ الکریم۔ برے خواب، برے خیالات آپ کو نہیں آئیں گے۔ ایک تو باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے، دوسرا یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عنقریب میرا آپریشن ہونے والا ہے، تو آپریشن سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے، آپریشن کامیاب ہو جائے، کیونکہ کئی امراض ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپریشن کروانا پڑ جاتا ہے، جی ضرورت پڑ جاتی ہے آپریشن کی، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، تو آپریشن کامیاب رہے تو مریض آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے کیا وظیفہ پڑھ کر جائے، کیا دعا کر کے جائے، صحیح۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے ایک سے؟ تو دعا بھی کرتا ہوں اللہ کریم ان کو بغیر آپریشن سے ہی صحت یابی نصیب فرمائے، اور اگر یہ ضروری ہے آپریشن تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب آپ جائیں آپریشن کے لیے تو یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ کر آپ جائیں، اور ان کے جو گھر والے ہیں جو باہر بیٹھ کے انتظار بھی بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے، تو وہ بیٹھ کر جو ہے مسلسل یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ خود یہ یا قہارو 100 دفعہ پڑھیں، اور جو باہر ہیں، جو ان کے ورثہ ہیں، والدین میں سے ہیں، تو وہ جو ہیں یا سلامو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپریشن کامیاب بھی ہوگا اور شفا بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی کے ضمن میں ایک دعا میں عرض کروں ناظرین کو، اتنی پیاری دعا ہے، اتنی کمال کی دعا ہے، بالخصوص وہ کہ جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو آئی سی یو میں داخل ہیں، جو بیچارے وینٹ پر ہیں، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، وہی شافی الامراض ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی مسائل حل فرمانے والا ہے۔ ایک خاص دعا میں آپ کو عرض کروں، بات چلی نا آپریشن کے حوالے سے، مریض کیا پڑھ کر جائے، اور جو مریض کے نمائندے ہوتے ہیں، جو ہاسپٹل میں ساتھ رکتے ہیں، ہاسپٹل کے باہر جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ یہ دعا پڑھا کریں جب بھی آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں نا، جب بھی کسی کی عیادت کے لیے جائیں،
آپ اپنے رشتہ داروں میں جا رہے ہیں، خاندان میں جا رہے ہیں، برادری میں جا رہے ہیں، اچھا آپ کسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں کسی کی عیادت کرنے کے لیے، تو آپ یہ دعا پڑھ لیں وہاں پر، یہ آپ کی طرف سے بہت بڑی خیر خواہی ہوگی مریض کے لیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مریض کی عیادت کرے اور پھر 7 بار یہ کلمات کہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، جو 7 مرتبہ یہ پڑھ لے، اگر تو اس مریض کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہوگا نا تو وہ مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کتنی پیاری یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے، آپ یہ پڑھا کریں، یاد کر لیں۔ اور یہ امیر السنت دامت برکاتہ علیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے، رسالے کا نام ہے بیمار عابد، اس میں یہ لکھی ہوئی ہے دعا، یہ پڑھا کریں آپ جی، وہیں پڑھیں ہاسپٹل میں، مریض کے جو اس کے باہر رشتہ دار ہیں، گھر والے بیٹھے ہیں، نمائندے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ویسے بھی عیادت کے لیے جائیں تو وہاں ان کے پاس جا کے پڑھیں یا پہلے پڑھ جا گئے؟ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے، اسی عادت کے لیے جائیں تو پڑھ لیں ماشاءاللہ دل دل میں، صحیح، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گے۔ نہیں یاد ہو سکتی تو کثرت کے ساتھ بکثرت یا سلام یا سلام یہ پڑھتے رہیں۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے۔ جی طارق بھائی ارشاد۔ جنید بھائی، استخاروں کے حوالے سے جوابات یہ ہیں کہ طفیل بھائی تھے، انہوں نے اپنا پرابلم بتایا کہ جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ان معاملے میں کوئی عملیات یا بندش وغیرہ کا مسئلہ ہے؟ تو ان کا استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور آپ جو ہے وظائف بھی پڑھتے رہیں، رزق میں برکت کے لیے جو وظائف ہیں، نماز چاشت کے بعد 100 مرتبہ یا باسیتو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگے، اور روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے اس مسئلے کے حل کے لیے تعویذات بھی ضرور حاصل کر لیں۔ اچھا ویسے جانوروں کی حفاظت کے لیے کچھ وظائف ہوتے ہیں؟ جی، جانوروں کی حفاظت کے لیے وظائف کے ساتھ ساتھ تعویذات بھی ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے تعویذ کوئی کا وظیفہ استعمال ارشاد کرنا ہے۔ فرمائے جانوروں کی تو حفاظت ایک تو یہی جو عرض کیا کہ روزی میں برکت کے لیے یہ وظیفہ یا پڑھتے باسط رہیں، ہوں۔ یا باسط پڑھتے رہیں، اور یا اللہ 49 ٹائم جو ہے یہ پڑھ کر اپنے جانور پر دم کر دیں تو انشاءاللہ یہ نظر وغیرہ سے اور دیگر معاملات سے اللہ نے چاہا تو محفوظ رہے گا، حفاظت رہے گی۔ صحیح ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے استخارے کے حوالے سے تھا، سردارہ بھی نام بتایا، اور پاؤں کا بتایا کہ پاؤں میں بھی تکلیف رہتی ہے، اور کچھ دیگر پرابلمز کا بھی ذکر کیا، ان کا بھی استخارہ کیا کہ کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا استخارے میں اشارہ نہیں آ رہا۔ اور عائشہ فاطمہ تھی، انہوں نے کمر کی تکلیف کا ذکر کیا، ان کے بھی استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ دونوں ہی مریض جو ہیں ان کے لیے روحانی علاج عرض یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو پڑھتے رہیں، جسم میں کہیں بھی درد ہے، پاؤں میں، ہاتھوں میں، کمر میں، اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو شفا ابھی نصیب ہوگی۔ اسی طرح ہمارے علی اصغر بھائی تھے کہ انہوں نے کچھ اپنی کاروباری مسائل کا بھی ذکر کیا، بے سکونی، بے چینی وغیرہ کی کیفیت بھی رہتی ہے، تو علی اصغر بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، کاروباری معاملات میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے رزق میں برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بے سکونی ہے، بے چینی ہے، اس کے لیے آپ یہ عمل کیجئے کہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ 60 ٹائم ڈیلی پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ، اور یہ پڑھ کر روزانہ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو بھی بے سکونی، بے چینی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ دور ہوگی۔ جی جنید بھائی۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، ذہنی سکون کا مل جانا، قلبی سکون کا مل جانا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، نہ جو اللہ نہ کرے کوئی بے سکونی میں پڑ جائے، کسی کو نہ دلی طور پہ سکون مل پا رہا ہو، بے چین، ڈر، خوف والی کیفیت ہونا بڑی آزمائش کنی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ پاک رحم و کرم فرمائے، ہم سب کو سکون قلب نصیب فرمائے، وظیفہ پڑھیں دلی گے، طور پر سکون عطا۔ وظائف پڑھیں گے تو وظائف بھی ذکر اللہ ہی ہیں، اور ان تمام ذکر و اذکار میں سب سے جو بڑھ کر ذکر ہے وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نماز کی اور اس کے ساتھ آپ تلاوت قرآن کی عادت بنائیں، یہ 2 اعمال بالخصوص ایسے ہیں جو ذہنی، قلبی
सुकून का बाइस बनते हैं। माशाअल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो अल्लाह ही की याद में दिलों का चैन। आइए नाज़रीन बढ़ेंगे आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी कॉल चलाइए। ना मैंने अपनी वाइफ का इस्तिखारा करवाना है कि वो अक्सर बीमार रहती है। आमना बीबी उनका नाम है और उनकी वालदा का नाम है मुख्तारा बीबी। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मोहम्मद बिलाल अख्तर जनूब से, मेरा वीज़ा नहीं लगा तो इसके हवाले से इस्तिखारा फरमा दे। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल और वालदा का नाम जनता बीबी। सही है, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद हसीब है और मेरा ताल्लुक ज़िला खुशाब के शहर तलोकर से है। मेरे जुनैद भाई से ये सवाल है कि मेरे भाई जान की शादी को 8 साल हो गए हैं और उनकी औलाद नहीं हो रही है, तो आप दुआ फरमा दीजिए और कोई वजीफे बता दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपके भाई को नेक साल आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमाए। हुसूल औलाद के लिए बड़ी जामे दुआ है, कुरान पाक की आयत है, आयत कुरानी है, कुरानी दुआ है जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मकबूल तरीन दुआ है। दोनों मियाँ बीवी हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा ये दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से साहिब औलाद हो जाएंगे और रूहानी इलाज के स्टॉल से इसके तावीज़ात वगैरह भी हासिल करें और काट वगैरह का भी अमल करवाएं। अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा दे। नमाजों की पाबंदी ज़रूरी। जी नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद सुहेब नवर, वालदा का नाम बतूल फातिमा। मैं खरा खरा यकदम बेहोश हो जाता हूँ या बेहोश हो जाते हैं। चलें इस हवाले से वजीफ़ा अभी आपको बताते हैं। होश में लाने के लिए किसी को क्या वजीफ़ा पढ़ना चाहिए, नोट फरमा लीजिए। फैसल भाई आपसे इंशाअल्लाह मालूम करते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मोहम्मद कासिम भावलपुर से बोल रहा हूँ। मेरे बच्चों की अम्मी बीमार हैं, जिनको जिस्मानी अमराज और दर्दें वगैरह हैं, उनके लिए वजीफ़ा इरशाद फरमा दीजिए और मक्के मदीने की हाज़िरी के लिए भी दुआ इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन 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 आमीन। अल्लाह पाक बार बार मीठा मीठा मदीना देखना हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह पाक बेहतर फरमाएगा। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। परवाह जान बात करिए, मेरे इम्तिहान हो गए हैं। इम्तिहान में कामयाबी के लिए और मक्के मदीने जाने के लिए दुआ फरमाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरवा एजाज नाम है, मदनी मुन्नी है माशाअल्लाह। इम्तिहानात आपके हो गए, अब रिजल्ट का इंतज़ार है। रिजल्ट अच्छा आए, इम्तिहानात में कामयाब हो जाएं। तो अब तो खैर पेपर आप दे चुके हैं, रिजल्ट अच्छा आ जाए इसका वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। आपके लिए भी, दीगर नाज़रीन के लिए भी, हर नमाज के बाद जब तक रिजल्ट ना आए ना उस वक्त तक आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। हर नमाज के बाद 16 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ, कुरान पाक के 30वें पारे में सूरह इखलास, ये 16 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं। अल्लाह पाक की रहमत से अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अहमद अली हसन है। मेरी वालदा का नाम कौसर रहमान है। मेरी अक्सर तबीयत ख़राब रहती है और मुझे गुर्दे में पथरी भी है। ज़्यादातर मेरी तबीयत ख़राब रहती है। क़यामत में इस्तिखारा करके बताएं। जी इंशाअल्लाह करीम आप इस्तिखारे फरमा लीजिए तारिक भाई। जी होश में लाने के लिए अगर कोई बेहोश हो जाए क्या वजीफ़ा पढ़े? अल्लाह करीम तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमाए। अगर ऐसा मसला हो जाए कि कोई किसी बीमारी की वजह से बेहोश हो जाए और होश में ना आ रहा हो, तो एक तो आपने या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम 111 दफ़ा पढ़कर आपने मरीज़ पर दम करना है। और कोशिश कीजिए यही पानी दम वाला जो है उनके चेहरे पे भी आप लगाएं, छिड़कें, तो इंशाअल्लाहुल करीम मरीज़ जो है वो होश में आ जाएगा। और यही आप पढ़कर फिर इसको मरीज़ को आप पिलाते रहें, इंशाअल्लाह आइंदा बेहोश भी नहीं होंगे। मुसलसल इसका आप रखें, पानी दम करके पिलाते रहें तो इंशाअल्लाहुल करीम ये बेहोश भी नहीं होंगे। ये उस वक्त अमल करना है कि जब मरीज जैसे बेहोश हो, जी हाँ, उस वक्त ये अमल किया जाए। अच्छा, एक तो ये अमल आपने इरशाद फरमाया या ज़ल जलाली वल इकराम। एक और अमल मेरे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का अता फरमाया हुआ है कि अगर कोई बेहोश हो जाए, होश नहीं आ रहा हो, अब पता है बेहोश है भाई ये शख्स, आप क्या करेंगे? कुरान अज़ीम की तमाम आयतों की जो सरदार है ना, कौन सी आयत है? आयतुल कुर्सी। अच्छा, आयतुल कुर्सी शरीफ का ये हिस्सा ला ताखुदुहु सीनतुम वला नौम, ये आप सिर्फ 3 मरतबा पढ़ें और 3 मरतबा पढ़ने के बाद थोड़े से पानी पर आप दम कर लें। ये देखें आपके सामने, सिर्फ इतना ही आपने पढ़ना है, ला ताखुदुहु सीनतुम वला नौम। 3 मरतबा पढ़कर आप पानी पे दम कर लें। अब ये जो दम किया हुआ पानी है ना, आपने इस एहतियात के साथ कि फर्श पर ना गिरे, इस एहतियात के साथ चंद एक कतरे लेकर ये मरीज के चेहरे पर
اس طرح چہرے پر لگائیں پانی, صحیح ہے نا, ٹپکائیں. اچھا اسی طرح چند ایک قطرے جو ہے اس کی ناک کے اندر, اور اگر مریض کا روزہ نہیں ہے تو اس کے حلق میں بھی یہ چند ایک قطرے ٹپکائیں, اور تھوڑا سا مریض کو ہلائیں گے جھلائیں گے نا تو الحمدللہ عز و جل وہ ہوش میں آ جائے گا. تو جب تک ہوش میں نہ آئے, عمل ایک دفعہ کرنا ہے, ایک دفعہ عمل کر لیا, 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیا, اس کے مطابق وقفے وقفے سے پانی چھڑکیں اور اس کو ہلائیں, الحمدللہ عز و جل وہ ہوش میں آ جائے گا. اچھا ایک ہوتے ہیں وہ دوسرے جو ہوتے ہیں نا مرگی کے دورے پڑتے ہیں, جن کو جھٹکے لگتے ہیں بعض اوقات اس طرح کی, ان کے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے, ان پر بھی عمل کر لیں, ان پر بھی عمل کیا جا سکتے ہیں. جی اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے ہمارے قاسم بھائی, انہوں نے کہا تھا کہ گھر والوں کی طبیعت ناساز ہے, دعا کا بھی انہوں نے کہا ہے, دعا بھی فرمائیے گا اور کوئی وظیفہ ان کی صحت دے, نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جسم میں درد کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ درد وغیرہ شدید رہتا ہے, اگر کوئی جسم کا خاص عضو ہے, خاص حصہ ہے جہاں پر درد رہتا ہے, تو اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یا محیی 7 دفعہ پڑھ کر آپ اس جگہ پر دم کر دیجئے, انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی. اور اگر جوڑوں یا گھٹنوں وغیرہ میں درد رہتا ہے تو چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے یا غنیجو یا غنیجو یا غنیجو یا پڑھتے رہیں کثرت سے, انشاءاللہ الکریم جوڑوں کا درد بھی آپ کا ختم ہو جائے گا. اور اگر جو پہلے میں نے وظیفہ عرض کیا 7 مرتبہ یا محیی, یہ آپ پڑھ کر اپنے کسی مخصوص جگہ پہ درد ہے, بعض وقت پیٹ میں درد ہے, سینے میں درد ہے, یا کسی ایک جگہ پہ ایسے درد ہے, تو وہاں آپ دم کر دیں, انشاءاللہ الکریم درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مریض اور غیر مریض بھی اگر پیشگی عمل کرنا چاہے, غیر مریض وہ بھی کر سکتا ہے نا, پیشگی ہی وظیفہ پڑھ کر دم کر لیں تو الحمدللہ جسمانی درد سے حفاظت رہے گی. ہمارے ناظرین ہو سکتا ہے ابھی پروگرام کے دوران کئی ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, میرے کبھی ہاتھوں میں درد ہے تو گھٹنوں میں درد ہے, اسلامی بہنیں ہوتی ہیں, گھر کے بزرگ ہوتے ہیں, تو آپ یہ چاہیں تو ہاتھوں ہاتھ یہ پڑھ کر آپ دم کر لیں, اللہ پاک شفا عطا فرمانے والا ہے. روحانی علاج میں بڑی برکتیں ہیں ناظرین, بڑی طاقت ہے, اور روحانی علاج کی برکت سے لوگوں کو فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں الحمدللہ. جس انداز سے ابھی یہاں پر لوگوں کا روحانی علاج کیا جا رہا ہے, وظائف بتائے جا رہے ہیں, آپ کی اپنی دعوت اسلامی ماشاءاللہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں, صرف 36 سے زائد وہ ممالک ہیں کہ جہاں یہ روحانی علاج کا سلسلہ ہو رہا ہے. باقاعدہ روحانی علاج کیا جاتا ہے, تعویذات دیے جاتے ہیں مختلف مقامات پر, مختلف ممالک میں, مختلف شہروں میں دعائے شفا اجتماعات بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. بذریعہ انٹرنیٹ کے ہیں, بذریعہ ویب سائٹ کے ہیں, تو وہ تو پھر دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ماشاءاللہ شامل ہے, اس سے بھی زیادہ مرحبا. جی دعائے شفا اجتماع کے کچھ مناظر چلائیے. مدنی چینل کے ناظرین, لیاقت آباد 7 نمبر کی جامع مسجد فیضان فاروق اعظم میں ہم پہنچ چکے ہیں. یہاں پر دعائے شفا اجتماع ہو رہا ہے, آئیے آپ کو یہاں کے مناظر دکھاتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعائے شفا اجتماع میں شرکت کی بہت برکات ہیں. یہاں پر تعویذات جو لینے کے لیے آتے ہیں, استخارے کرواتے ہیں, ان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں, آئیے ان سے چل کر لیتے ہیں تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عارف. میرا نام محمد سلیم ہے. کس حوالے سے آنا ہوا آپ کا؟ جی میں اصل میں بیمار ہوں, مجھے ہلکا سا فالج تھا, اس کے سلسلے میں میں آیا. میں نے جو ہے 2 رکعت حاجات پڑھی, اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں سے تعویذ لیا, اور پینے کا بھی اور گلے میں ڈالنے کا بھی. انشاءاللہ ابھی میں جیسے انہوں نے مجھے انسٹرکٹ کیا ہے اس کے مطابق میں تعویذ پیوں گا اور گلے میں بھی ڈالوں گا. باقی شفا دینے والی رب کی ذات. کس حوالے سے آنا ہوا آپ کا؟ میں اس لیے آیا تھا جیسے کہ ڈلیوری ہوتی ہے نا, اس میں کوئی آسانی ہو جائے یا نارمل ہو جائے. اگر آپریشن ہے, آپ نے تعویذ وغیرہ لے لیے ہیں؟ تعویذ وغیرہ تو لے لیا ہے. پہلے بھی کبھی آپ نے تعویذات وغیرہ لیے ہیں؟ جی میں لاسٹ ایئر جو ہے کراچی جب آیا تھا علاج کے لیے, تو میں وہاں پہ دعوت اسلامی والوں کی مسجد پہ حاضر ہوا تھا, اور وہاں سے میں نے رات بھی میں نے وہیں گزاری,
क्योंकि रात को शब बारात थी और सुबह मैंने वहाँ जो तावीज़ का बस्ता है वहाँ से भाई से मैंने प्लेटें भी ली, लिख कर उन्होंने दी, वो भी मैंने पी। प्लेटों का कोर्स करवाया था उन्होंने, आपको प्लेटें लिख के दी थी? जी, उन्होंने मुझे प्लेटों का कोर्स करवाया था, वो भी मैंने किया और तावीज़ात भी लिए थे। और उसके बाद मैं चला गया कोयटा, लेकिन बदकिस्मती से वो ये कंटिन्यू नहीं कर सका, जिसकी वजह से जो है मैं शिफा से महरूम हो गया। अब इंशाल्लाह वो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह अब कंटिन्यू करूंगा और जैसे उन्होंने मुझे हिदायत दी है उसके मुताबिक मैं रूहानी इलाज करवाऊंगा। डिलीवरी के लिए कोई आसान वजीफ़ा बता दें कि आसानी हो जाए। मेरा सवाल ये है, मुश्किलात में आसानी के लिए कोई वजीफ़ा अता फरमा दें। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थे कुछ दुआए शिफा इज्तिमा के मनासिर। और दुआए शिफा इज्तिमा में जो लोग दूर दराज से सफ़र करके आते हैं, शिरकत करते हैं, अपना रूहानी इलाज करवाते हैं, इनको जहनों में भी कुछ सवालात होते हैं, रूहानी इलाज पूछ रहे होते हैं। अच्छा, ये एक इस्लामी भाई थे, मालूम कर रहे थे कि विलादत में आसानी के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। तो देखें, जो उम्मीद से हो उसके लिए और बच्चे की हिफाजत के लिए जो है ना, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया का अता फरमाया हुआ एक ख़ास वजीफ़ा, जो उम्मीद से हो वो खुद भी पढ़ें, नहीं पढ़ सकते तो घर का कोई ऐसा फर्ज जिसके तलफ़ुज़ दुरुस्त हो वो ये पढ़ ले। वजीफ़ा क्या है? कुरान पाक के 30वें पारे में है सूरह इंशिकाक। सूरह इंशिकाक की जो इब्तिदाई 5 आयात है ना, सिर्फ 5 आयात पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदस्समाउ इंशक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इदल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत। ये 5 आयत पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल, इसका फ़ायदा ये होगा कि विलादत में भी आसानी रहेगी। अगर ऑपरेशन का भी ख़तरा हुआ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल वो ख़तरा भी टल जाएगा। अल्लाह पाक की रहमत से बग़ैर ऑपरेशन के विलादत होगी। और बाद औक़ात होता है कि बच्चा जैसे सूख रहा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल वो मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, ये मैसेजेस भी आए हैं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन पहले इस्तिखारों के जवाबात हम शामिल कर लें। इस्तिखारे के हवाले से थे जवाबात। आमना नाम बताया था, बीमार हैं काफ़ी, इस्तिखारा किया गया इनका। इस्तिखारे में कोई भी ऐसा अमलियात या बंदिश वगैरह का इशारा नहीं आ रहा, बीमारी का ही इशारा आ रहा है। वजीफ़ा या मुमिनु 115 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर मरीज़ खुद अपने ऊपर दम कर ले या कोई और इनके ऊपर पढ़कर ये वजीफ़ा दम कर दे, इंशाअल्लाह सेहत याबी नसीब होगी। बिलाल भाई थे कि उन्होंने कहा कि वीज़ा नहीं लग रहा, बैरून मुल्क सफ़र के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो बिलाल भाई, आपका एक तो इस्तिखारा भी इस मौजू पर किया गया, इसमें कोई ऐसा अमलियात या बंदिश वगैरह का इशारा नहीं आ रहा। वजीफ़ा आप नोट कर लें कि 2 रकत आपने नफिल अदा करने हैं, मकरू वक्त ना हो। ऐसे वक्त में कि जो मकरू वक्त है उसमें नमाज नहीं अदा की जाती, तो गैर मकरू वक्त में 2 रकत नफिल पढ़ें और सलाम फिरने के बाद या लतीफ़ु ये 182 मरतबा 182 टाइम अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर अब जो है अपने वीज़ा प्रोसेस के लिए, रिज़्क़ हलाल में आसानी के लिए, जायज़ मुलाजमत के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दुआ कबूल होगी और जो भी बेहतरी के असबाब हैं इंशाअल्लाह वो मुयस्सर होंगे। इसके साथ साथ अहमद अली भाई थे, इस्तिखारे का इन्होंने कहा कि तबीयत ख़राब रहती है और गुर्दे की कुछ तकलीफ़ का जिक्र किया, तो इनका इस्तिखारा भी किया गया। इसमें भी कोई ऐसा रूहानी मसाइल का इशारा नहीं आ रहा, बीमारी वगैरह ही का इशारा है। वजीफ़ा ये नोट कर लें, 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशरा 7 मरतबा, यानी 7 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। और फिर आखिर में भी 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, अव्वल व आखिर 1 मरतबा दुरूद पाक और 7 मरतबा सूरह अलम नशरा और हर मरतबा सूरह अलम नशरा के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दम कीजिए। इंशाअल्लाह गुर्दे की जो भी तकालीफ है अल्लाह ने चाहा तो ये दूर होंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, वैसे बड़ा ये पावरफुल ये अमल है सूरह अलम नशरा का। गुर्दे में तकलीफ हो, पथरी हो, ये वजीफ़ा भी पढ़ें। और इसकी मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बरकतें देखी हैं, रूहानी इलाज की, ताबीदात अत्तारिया की। कितने मरीजों की तो वैसे ही पथरी निकल गई। हम गए थे किसी की इयादत के लिए ना, तो उन्होंने बाकायदा वो पथरी अपने पास संभाल के रखी हुई थी। डॉक्टर ने पहले ऑपरेशन का कहा था, कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर माशाअल्लाह उन्होंने रूहानी इलाज करवाया, ताबीदात अत्तारिया लिए और ताबीदात अत्तारिया की बरकत से आसानी के साथ वो निकल गई थी पथरी। तो ताबीदात अत्तारिया भी हासिल कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल फ़वाइद हासिल होंगे। फैसल भाई, ये हमारे एक इस्लामी भाई जब तासुरात दे रहे थे, उन्होंने बताया था कि फालिज का तज़किरा किया था। आजकल ये फालिज का मर्ज भी है लोगों को, तो फालिज के हवाले से क्या वजीफ़ा आप इरशाद फरमाएं। अल्लाह करीम इनको शिफा अता फरमाए। 2 मैं वजीफ़े अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो जिनको फालिज हो चुका है वो अमल करें, और एक फालिज से
ایڈوانس میں حفاظت کے لیے وظیفہ ہے. یہ دونوں آپ ناظرین سن لیجئے اور اس پہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. ایسے وہ افراد جو فالج اور لکوے کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے وظیفہ ہے کہ وہ ایک رکابی لیں، یعنی ایک پلیٹ لے لیں. میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، اس طرح کی یہ والی آپ پلیٹ لے لیں، بالکل وائٹ ہے، سادی بھی ہے. تو اس پر جو ہے آپ پین پوائنٹر سے 11 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ یہ اس کے گول دائرے کے اندر لکھ لیں، اور لکھ کر اس میں پانی ڈالیں، اور پانی ڈال کر آپ مریض کو پلاتے رہیں. روزانہ کی ایک پلیٹ پلائیں، انشاءاللہ الکریم چند دن کے اندر آپ کا مریض صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. دوسرے لکھنے کا بھی آپ تھوڑا ارشاد فرمائیں نا، لکھنے کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا، تو لکھنا کس چیز سے ہے؟ پوائنٹر سے لکھ لیں، مارکر سے بھی لکھا جا سکتا ہے، مسئلہ نہیں. باوضو ہی لکھنا ضروری ہے اس کو؟ نہیں، باوضو لکھیں تو اس کی برکت ہے. اگر کوئی ایسے بھی لکھے گا تو کوئی حرج نہیں. پلیٹ کی تو کوئی قید نہیں ہے نا؟ نہیں، وائٹ ہے یا کوئی اور بھی لے لے جس میں پلیٹ ہی ضروری ہے یا پیالہ بھی لیا جا سکتا ہے؟ پیالے میں بھی لکھا جائے تو لوگوں کو اگر بالفرض پلیٹ جیسے ہوتا ہے نا، آسانی چاہیے ہوتی ہے، بھائی پلیٹ میں لکھنا ہے، کسی کو آسان ہے، کسی کو پیالے میں لکھنا آسان ہے. گھروں میں پلیٹیں اس طرح کی ہوتی ہیں آج کی نا، اس طرح رکابیاں تو ہوتی ہیں، تو اسی میں لکھ لیں تو آسان. صحیح ہے، ماشاءاللہ. اور ایک دوسرا وظیفہ وہ جو حفاظت رہے، فالج لکوہ نہ ہو، رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سونا، انشاءاللہ الکریم فالج اور لکوے سے حفاظت رہے گی. سبحان اللہ. اس وظیفے کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ فالج اور لکوہ کے ساتھ ساتھ شیطان کی شرارتوں سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو نفس و شیطان کی شرارتوں سے، بہکاوے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. میسیجز کافی سارے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی اب ہم چلیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کے تمام ہی اللہ کرے میسیجز شامل ہو جائیں. اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ بچہ نام ہے محمد احمد، بہت تنگ کرتا ہے، 1 ماہ 15 دن عمر ہے، ایک دم سے رونے لگ جاتا ہے، کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. عبادت میں خلل پڑتا ہے، ٹینشن بھی رہتی ہے. حمزہ بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں. لا حول شریف پڑھنے کی کثرت کریں، اور یا خبیرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، انشاءاللہ نیکیوں میں بھی. اگر کسی کی لڑائی ہو گئی ہو اور وہ صلح کرنا چاہتا ہو تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم اس سے جا کے بات کریں تو صلح ہو جائے، آپس میں وہ راضی ہو جائے، مان جائے. اب یہ ہے کہ یا نافیو 20 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس کا دل جو ہے ان کی طرف مائل ہوگا. جس طرح یہ چاہ رہے ہیں کہ صلح ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ صلح. اچھی بات ہے، ماشاءاللہ صلح کرنی چاہیے. پہل آپ کر رہے ہیں، دیکھیں یاد رکھیے گا، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. معافی مانگ لے، تھوڑا سا گریہ وزاری کر لے، روئیں، مان جائے گا سامنے والا. الحمدللہ اس کے دل میں نرمی آ جائے گی. ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ شروع میں تو بہت اچھا چلتا ہے، لیکن آخر میں وہ کام ہوتے پھر ایک دم وہ رک جاتا ہے. کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ یا مؤخر روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ رکاوٹیں دور ہو جائیں. صحیح. استخاروں کے حوالے سے بھی یہ میسج ہے. نام ہے میرا محمد شفیق، میری والدہ کا نام زینب بی بی ہے، میں نے امتحان دیا ہے، آپ استخارہ کر کے بتائیں گے کہ پاس ہو جاؤں گا یا نہیں ہوں گا. جی بھائی، پاس ہو جائیں گے نہیں ہوں گے؟ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ایک بار فیل ہو گیا تھا، اب دوبارہ میں نے پیپر دیا ہے، رزلٹ آنے والا ہے، اب انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز بتائیں پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا. کیا فرمائیں؟ شفیق بھائی کے لیے عرض بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، اور جو طریقہ کار ہے وہ بھی عرض کرتے چلیں. مسکرا رہے ہیں، مسکرانے کی وجہ؟ مسکرانے کی وجہ ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ استخارہ کریں نا، تو استخارہ بعض معاملات میں کیا جاتا ہے اور بعض ایسے معاملات ہیں جن میں استخارہ نہیں ہوتا. تو یہ ان میں سے ہے کہ جن میں استخارہ نہیں ہوگا. یعنی پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا، واللہ ورسولہ اعلم، اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اپنے جائز امور کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے استخارہ کروانا، یہ دیگر چیزیں جو ایک سلسلہ ہے. بہرحال اس موضوع پر استخارہ نہیں ہوتا. ہاں، وظیفہ ضرور ہے جو جنید بھائی نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. آپ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص 16 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیابی نصیب. صحیح. ناظرین، پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اور ہمارے کئی ناظرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے کالز بھی کی، میسیجز بھی کیے، دعاؤں کے حوالے سے پیغامات بھی دیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ ماہ رجب شریف کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ماہ رجب شریف کا صدقہ یا اللہ پاک اس حرمت والے مہینے کا صدقہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جن کے شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، اللہ پاک ماہ رجب شریف کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما